رات کو آنکھ بار بار کیوں کھلتی ہے؟ بہت سے لوگ رات کو جاگ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے اور ہماری آنکھ رات کو بار بار کھل جاتی ہے اور اس وجہ سے نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک رات کو 1-2 مرتبہ لازمی جاگ جاتا ہے کیونکہ سبھی لوگ کسی نہ کسی مسئلے یا پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور کبھی کبھار انسان برا خواب دیکھنے پر بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ عموماً رات 3 سے 5 بجے کے دوران آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ ایسا تقریباً تمام لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا، مگر ہم لوگ غور نہیں کرتے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور ہمیں نیند سے کون جگاتا ہے۔ اس کی وجہ بہت خوبصورت ہے اور آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ دنیا میں ہر شخص، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، نیک ہو یا بد، قدرت کے قانون کے تحت اسے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور دنیا تو ویسے بھی پریشانیوں اور دکھوں کا گھر ہے۔ کچھ لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جبکہ کچھ کو مال و دولت نے پریشان کیا ہوتا ہے، اور یہ پریشانیاں اس حد تک ہوتی ہیں کہ انسان کی نیند میں خلل ڈالنے لگتی ہیں اور انسان رات کو بار بار جاگتا رہتا ہے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو سائنسی اعتبار سے بھی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں اور آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے آپ کا اللہ تعالیٰ یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر آتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں، کون ہے جو بخشش طلب کرے اور اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے یہاں تک کہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، اور ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں۔ ناظرین، ان احادیث سے آپ کو اس وقت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت اللہ رب العزت آپ کو خود پکارتا ہے کہ اے میرے بندو، مانگ لو، مجھ سے جو کچھ بھی مانگنا ہے میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جائے تو فوراً اٹھ جائے اور اپنے رب سے مانگ لے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے کہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وہ شخص وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ دوسری حدیث جس میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، نہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر لوگ اپنے برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی تعبیر پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ایسے خوابوں کے متعلق کسی سے بھی کوئی بات نہ کرے۔ اگر آپ کی رات کو کبھی آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اور اگر بستر سے اٹھنے کا دل نہ کرے تو پہلی حدیث کے مطابق 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ پاک، میرے اوپر رحم فرما اور اس مقدس لمحے
لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو پہچانو اور اسے پورا کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز کی پرورش اور بڑھوتری کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ جیسے پودوں پر پھول بہار میں لگتے ہیں، اسی طرح رات کے آخری پہر روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اٹھے اور مجھ سے اپنی خواہشات مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ اس کے علاوہ جدید سائنس کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج سائنس اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ اگر آپ کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے تو بستر سے اٹھیں، اچھی طرح وضو کریں، اپنے رب کے حضور اپنی حاجتیں رکھیں، وہ ضرور سنے گا، کیونکہ اس وقت اکثر لوگ سوئے ہوتے ہیں، اور جب آپ نیند چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا مقام و مرتبہ دوسرے انسانوں سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔